أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایہا الناس، اے لوگو، عبدو، عبادت کرو، بندگی و اطاعت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. قرآن چونکہ پوری نوع انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تمام کی تمام انسانیت کو خطاب فرمایا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن کسی خاص قوم، خاص علاقے، خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ محض اہل عرب کے لیے نہیں ہے، یہ محض بنی اسماعیل کے لیے ہدایت بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ پوری کی پوری نوع انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے. ہاں، وہ لوگ کہ جو اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں بیان فرما دیا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں کہ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور ناکام ہو جائیں گے. اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر مکمل انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو. عبادت کے مفہوم میں اطاعت اور بندگی ہے، عبادت کا مفہوم غلامی ہے. یعنی یہاں پر فرمایا گیا کہ اپنے رب ہی کی اطاعت اور بندگی کرو، اپنے رب ہی کی غلامی کرو. اور عبادت محض چند چیزوں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ چند چیزیں شریعت کے مطابق ادا کر دی جائیں، یا بعض ایسے کام کہ جن میں دنیاوی طور پر فائدہ نظر آ رہا ہے تو ہم ان میں شریعت کی پیروی کر لیں اور باقی کی زندگی اپنی مرضی کی گزاریں. باقی ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو، ہم بھی ان کی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، تو یہ عبادت اور اطاعت نہیں ہے، یہ غلامی نہیں ہے. بلکہ غلام کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہر وقت رات دن اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام پورا کرتا ہے. اسی طرح اطاعت اور بندگی کا بھی یہی مفہوم ہے کہ انسان اپنی مکمل زندگی کا ہر ایک لمحہ، چاہے وہ اسے اپنی نجی زندگی کہتا ہے، ذاتی معاملات قرار دیتا ہے، یا وہ انسان کے اجتماعی معاملات ہیں، تمام کے تمام معاملات میں انسان اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرے. اس صورت میں انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے. یعنی اگر انسان مسجد کے معاملات ہیں، پوجا اور پرستش کے معاملات ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے اور اس میں بھی اللہ ہی کی اطاعت ہونی چاہیے. اگر ایک انسان گھر میں ہے، گھر کے معاملات ہیں، یا اسی طرح محلے داروں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، اس کے خرید و فروخت یعنی بازار کے جو معاملات ہیں، اس کی غمی اور اس کی خوشی کے جو کام اور معاملات ہیں، اس کی لڑائی جھگڑوں کے جو معاملات ہیں، وہ فیصلے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونے چاہیے، وہ سب کے سب شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. یعنی اس کے تھانے اور کچہریوں کے معاملات ہوں یا اس کے ذاتی معاملات ہوں، اسی طرح پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، اس کے ملک کے معاملات ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات جب قرآن و سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس صورت میں وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو.
اور اطاعت اور بندگی مکمل زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی مکمل زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، ایک آدمی مکمل زندگی اللہ کے احکامات کی پیروی میں گزارتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی ایک عمل میں بھی اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں آ جاتا ہے، دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کسی ایک کام میں بھی، تو وہ بھی مکمل اللہ کی اطاعت اور بندگی نہیں کر رہا، وہ اس ایک کام میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ یعنی مکمل زندگی، ایک طرف تو مکمل زندگی اللہ کی اطاعت میں ہے، لیکن دوسری طرف کوئی ایک کام بھی اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اس سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو ایسا آدمی اس ایک کام میں اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اس ایک کام میں اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اور اس ایک کام میں اللہ کا نافرمان بن رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات موجود ہوں، اور کسی کام میں انسان ان احکامات کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کی بات کو مان کر اس کو ترجیح دے، یا اپنی رائے کو ترجیح دے، اپنی خواہشات کو ترجیح دے، تو اس صورت میں وہ نعوذ باللہ اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بہتر سمجھ رہا ہے، اس لیے اس پر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ اپنی خواہشات ہیں یا کوئی دوسرا انسان ہے، جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مقابلے میں ان کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، تو گویا اس حکم میں اس نے اس آدمی کو یا اپنے آپ کو، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر یا اس سے بہتر قرار دیا۔ اس لیے کہ انسان کے سامنے جب دو باتیں آتی ہیں، دو رائے آتی ہیں، تو انسان اسی کو اختیار کرتا ہے جس کو بہتر محسوس کرتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا جب ایک انسان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو، اور دوسری طرف اس کی خواہشات ہیں، اس کے رسم و رواج ہیں، یا کسی دوسرے انسان کا حکم ہے، تو جب اس ایک کام میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس ایک کام میں اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مکمل اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو۔ مکمل عبادت مکمل اطاعت اور بندگی کا نام ہے، اور مکمل انسان جب مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، چاہے وہ رات ہے چاہے وہ دن ہے، وہ تقسیم نہیں کرتا کہ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں یا میرے اجتماعی معاملات ہیں۔ حقیقت میں مومن وہ ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والا وہ ہے کہ جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے، تو حقیقی عبادت کرنے والا شخص وہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم دیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، اطاعت اور بندگی کرو، غلامی کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ تو جب فرما دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کرو، تو اس کے بعد یہ بات اس لیے فرمائی کہ ان لوگوں کا بھی اس بات میں، تو وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رب انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے تھے، رب ان کے بے شمار تھے، ہر ایک چیز ان کا رب تھی، اور خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، یعنی وہی اللہ، صرف اللہ رب العزت کی ذات تمہارا رب ہے، کیونکہ وہ خالق تو اللہ کو مانتے تھے، اس کے علاوہ باقی معاملات میں ان کے بہت سارے رب تھے۔ تو یہاں پر یہی حکم دے دیا اور اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ تو تم ایک مانتے ہو، تو رب بھی تمہارا ایک ہی ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی آقا، کوئی مالک، کوئی حاکم، کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی آقا اور مالک، تو اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی نافرمانی بھی کسی ایک معاملے
معاملے میں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرما دیا ربکم، اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لہٰذا اس رب کی اطاعت اور بندگی کرو، یعنی اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس میں بھی اسی کی اطاعت کرو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کسی کو رب نہ بناؤ، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو کہ خالق ہونے کی صفات، مالک اور آقا ہونے کی صفات، مکمل کائنات کا بادشاہ ہونے کی صفات جو اس کی ہیں، اور رازق ہونے کی صفات، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں بعینی وہ کسی اور میں ثابت نہ کرو، اور اسی طرح اس کے حقوق میں بھی شرک نہ کرو۔ اس کے حقوق میں کیا شرک ہے کہ امید، ہر ایک کام کی امید اللہ سے وابستہ کی جائے کہ یہ میرا کام اللہ پورا کرے گا، اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ کا حقیقی طور پر شکر گزار ہوا جائے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں میری یہ حاجات کوئی اور بھی پوری کر دے گا، یا میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے، یا یہ فلاں کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک ہے۔ لہٰذا اللہ کے حقوق میں بھی شرک نہ کرو، اور یہاں خاص طور پر جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اللہ کے اختیارات ہیں کہ اللہ کے اختیارات میں بھی شرک نہ کرو۔ جب وہ تمہارا آقا اور مالک ہے، جب وہ ہمارا بادشاہ ہے، جب اسی نے ہمیں پیدا کیا، جب ہمارے لیے اسی ذات نے تمام کی تمام چیزیں پیدا کی، ہر قسم کی نعمتیں جب ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور وہی ہمارا آقا اور مالک ہے، جب وہ اس کائنات کا مکمل کائنات کا بادشاہ ہے، تو پھر ہم اس کی بادشاہی میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کی جسارت نہ کریں، اس کی بادشاہی میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی اور بغاوت کی کوشش نہ کریں، بلکہ جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ان تمام چیزوں میں، تمام احکامات میں اسی رب کی، اسی بادشاہ کی اطاعت اور بندگی کریں۔ جو اس نے ہمارے لیے ایک لائے عمل دے دیا، جو ہمیں قوانین دے دیے، جو احکامات دے دیے، ہم نے مکمل زندگی انہی کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑ کر اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک ہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کا حکم موجود ہے، دوسری طرف ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جب کسی اور کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، جب کسی اور کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس معاملے میں ہم اللہ کے اختیار میں شرک کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو فرمایا گیا کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر لمحے اور ہر معاملے میں اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ کسی ایک معاملے میں بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک ہے، تو خالص اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرو۔ جب تم اسی رب کے غلام ہو تو مکمل غلامی اس ہی کی اختیار کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اور دوسرا اس جملے میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ جو تم سے پہلے ہیں، چاہے وہ کتنی مقدس ہستیاں کیوں نہیں، وہ رب کے پیدا کردہ ہیں، ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے، لہٰذا نہ تو وہ رب بنانے کے لائق ہیں اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہیں کہ ان کی رب کی طرح پوجا اور پرستش کی جائے، ان کو پکارا جائے، لہٰذا وہ بھی تمہاری طرح مخلوق تھے، تم بھی مخلوق ہو۔ ایک تو اسی رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، مخلوقات کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ تو خالص بندگی اور اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ مزید فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی جب تم اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی اختیار کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، دنیا میں اللہ رب العزت کی بغاوت سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کی پکڑ سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی جب تم اپنی مکمل زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارو گے تو اسی صورت میں تمہاری کامیابی ہے، اسی صورت میں تم اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی بغاوت سے بچ جاؤ گے، اور اسی صورت میں
تم اللہ کی مکمل عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، اور اسی صورت میں آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔